عورت کا مائکا چاہے جیسا بھی ہو اس کی عزت اور سہارا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کے مائکے کے حالات کمزور ہیں، یعنی وہاں فائنینشیل حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو یہ بات کسی کو بھی مت بتائیں، نہ اپنے شوہر کو اور نہ کسی اور کو، کہ آپ کے مائکے کے حالات کمزور ہیں، وہاں پیسوں کی پریشانی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت لوگوں کی نظر میں کمزور پڑ جاتی ہے، سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی اب سسرال میں ہی رہے گی، اس کو جو بھی کہا جائے گا یہ برداشت کر لے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا مائکا مضبوط نہیں ہے، یہ واپس جا کر بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گی۔ ویسے بھی جن لوگوں کے مالی حالات کمزور ہوں، خاص طور پر مائکا، ان کی زیادہ عزت نہیں کی جاتی، اور اگر ان میں سے کوئی بڑا آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے غلط رویے پر بات بھی کرنا چاہے تو لوگ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات نہیں کرتے، کیونکہ سب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو کمزور ہیں، مجبور ہیں، اور یہ بات ہم خود ہی دوسروں کو بتا چکے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہر بات شیئر کرنا محبت کی نشانی ہے، اور اس سے ہماری عزت اور ویلیو بڑھے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی شام کی چائے کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہوئے شوہر کو بتا دی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں وفاداری ہے، یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ اصل میں ہم خود اپنی ویلیو کم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی ایسی باتیں بتا کر جن کا شوہر سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، نہ ان کو بتانے سے ان کی زندگی پر فرق پڑتا ہے، نہ بتانے سے فرق پڑتا ہے، اس لیے ہر بات شیئر نہ کریں، اپنی اہمیت کم نہ کریں، خاص طور پر اپنے مائکے کی باتیں تو ہرگز نہ بتائیں۔ اگر آپ کے وہاں عزت ہے، آپ کا مقام اچھا ہے تو بتا دیں، لیکن اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں تو ہرگز نہ بتائیں کہ میری بات کی ویلیو نہیں، بھابی عزت نہیں دیتی، بھابی اچھی نہیں ہے، یا امی اور بھابی کے درمیان مسائل چلتے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شوہر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی کسی سہیلی سے لڑائی ہو گئی ہے، یا کسی کزن یا بہن سے ناراضگی ہو گئی ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے اور آپ نے فوراً شوہر کو جا کر سب کچھ بتا دیا، کسی نے بلاک کر دیا تو وہ بھی آپ نے فوراً جا کر بتا دیا، اس سے سامنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنی کمزور ہیں، اور آپ کی تو کسی کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے، اور آپ کی تو ہر کسی کے ساتھ لڑائی رہتی ہے، تو لوگ آسانی سے پھر آپ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز دل پر لے کر دوسروں کو مت بتائیں، اپنی پرائیویسی جو ہے وہ مینٹین کریں۔ ہم خود ہی اپنی کمزوریاں، اپنے دکھ اور اپنے ویک پوائنٹس دوسروں کو بتا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور پھر جب کبھی گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو وہی باتیں ہمیں تانے کی شکل میں سنائی جاتی ہیں، جیسے کہ تم تو ہو ہی ایسی، تمہیں تو فلانے نے بھی بلاک کیا ہوا تھا، اس لیے تمہاری بابی بھی تمہیں ایسی باتیں سناتی رہتی ہیں، تم تو شروع سے ہی ایسی ہو، تم تو میرے ساتھ بھی لڑتی ہو، تمہاری تو فلاں کے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ تو اس طرح کی پھر باتیں نا آپ کو سننی پڑتی ہیں، اور اس میں جو قصور ہے پھر وہ آپ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی اگلے بندے کو موقع دیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی باتیں سنائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی میں روز کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں۔ آج کسی نے صفائی صحیح نہیں کی، کسی نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا، نند کی باری تھی تو روٹیاں باہر سے آئی ہیں، اور آپ کی باری ہے تو گھر میں بنانے کا کہا جا رہا ہے، تو ہر بات شوہر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ان کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں، ان چیزوں کو سمجھداری سے ہینڈل کرنا سیکھیں آپ خود۔ اکثر جوائنٹ فیملی میں لوگ جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن اکثر جو ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ شوہر کے سامنے آپ کی شکایتیں نہیں لگاتے بلکہ خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے انہیں آپ سے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور آپ یہ سوچتی رہتی ہیں کہ شوہر آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو صحیح ثابت کریں گے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اپنا کیس خود ہینڈل کریں، ہر وقت شوہر کے پیچھے مت چھپیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، پیسہ، عورت کا فائنینشلی مضبوط ہونا، تھوڑا بہت مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر کے خرچ میں سے کچھ سیو کر لیتی ہیں، یا کوئی کمیٹی آپ نے ڈال رکھی ہے، یا کچھ پیسے الگ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بات کسی کو بھی مت بتائیں، شوہر کو بھی مت بتائیں۔ میں تو کہوں گی کہ پاؤں پر کلہاڑی مار لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ نے کتنی سیونگ کی ہوئی ہے، کیونکہ پھر کچھ لوگ خرچ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاس تو پہلے سے پیسے موجود ہیں، شوہر یہ سمجھتا ہے تو یہ تو بچا لیتی ہے، اس کا مطلب کہ میں زیادہ خرچہ دے رہا ہوں، اس لیے یہ اس میں سے سیو کر لیتی ہے، نیکسٹ ٹائم پھر وہ آپ کو اسی لحاظ سے خرچہ دے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلے وہ آپ کو 100 روپے دیتے تھے تو بعد میں 50 دے کر کہیں گے کہ باقی تم اپنے پاس سے استعمال کر لو، بعد میں دے دوں گا، تمہارے پاس تو پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بات جو ہے نا وہ کبھی نہیں آتا ہے۔ کچھ عورتیں خوش ہو کر اپنی سیونگ شوہر کو واپس دے دیتی ہیں تاکہ وہ انہیں بہت آنیسٹ سمجھیں، لیکن وہ پیسے آپ کی اپنی بچت ہوتے ہیں، آپ کی محنت اور سمجھداری کا نتیجہ ہوتے ہیں، انہیں اپنے لیے استعمال کر رکھیں، آپ سنبھال کے رکھیں، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ آپ کی کفایت شعاری ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے۔ بچوں کی روز کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں بھی ہر وقت شوہر کو نہ سنائیں۔ ہاں، بعض بچے واقعی باپ کی بات زیادہ مانتے ہیں، لیکن ہر بات پر شکایت لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خود بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی سیریس بات ہے، کوئی بچے سے غلطی ہو گئی ہے، سیریس ہے، تو پھر بار بار سمجھانے کے باوجود بھی بچہ وہ وہی کام کر رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر ضرور بتائیں، لیکن سکون سے بتائیں، ایسے نہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہو۔ ہر بات میں شوہر کو شامل کرنا، ہر مسئلہ ان کے سامنے لے کر جانا، یہ مضبوط عورت کی نشانی نہیں ہوتی، اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور خود آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔
روز یہ پوچھنا کہ آج کیا پکاؤں یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایک بیوی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. اپنا مائنڈ استعمال کریں، خود ڈیسائیڈ کریں. اس سے بھی آپ کی امپورٹنس بڑھتی ہے کہ آپ سمجھدار ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ خود فیصلے کر لیتی ہیں. ایسی بہت سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے عورت اپنی عزت اور ویلیو بڑھا بھی سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو جنگ آپ سمجھداری اور خاموشی سے جی سکتی ہیں اسے شوہر کے سامنے رو کر، بار بار ہیلپ مانگ کر یا خود کو بے بس ظاہر کر کے مت ہاریں آپ. عورت اگر واقعی اپنے مائنڈ کو استعمال کرے تو اسے ہرانا آسان نہیں. جب عورت مضبوط ہونے کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنی پرائیویسی کو مینٹین کریں، اپنے معاملات خود ہینڈل کرنا سیکھیں، اپنی بنیادیں خود اپنے ہاتھوں سے کمزور نہ